السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے، یعنی دل کے اندر جو گھٹن اور تنگی اور بیماری ہے، اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آئی ہے. یعنی یہ قرآن شفا بھی ہے، نصیحت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے جو اس پر ایمان لائے. کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی سے ہے، سو اسی کے ساتھ پھر لازم ہے کہ وہ خوش ہوں. یعنی اس نعمت کے ملنے پر سب کو خوش ہو جانا چاہیے. یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں. یعنی باقی لوگ قرآن کے علاوہ جو کچھ سمیٹ رہے ہیں، ان سب چیزوں سے، ان سب نعمتوں سے بہتر یہ قرآن کی نعمت ہے کہ جس کو آپ سمیٹ رہے ہیں. اس پر اطمینان سے، خوشی سے اپنا وقت لگانا چاہیے کہ ہم نفع کا سودا کر رہے ہیں. لیکن یہ کتاب کس لیے آئی ہے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہل عقل اس سے سبق حاصل کریں. تو ہمیں اللہ کی کتاب میں غور و فکر کرنا ہے اور اس سے لیسن اخذ کرنے ہیں، عملی نکتے نکالنے ہیں، تاکہ ہمارا عمل، اخلاق، رویہ، معاملہ تبدیل ہو. ابن رجب کہتے ہیں، نفلی اعمال میں سے عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے اور اس کو غور و فکر، تدبر اور خوب سمجھ کر سننا ہے. خباب بن ارت نے کسی آدمی سے کہا، جتنی تمہاری استطاعت ہے اللہ کا قرب حاصل کرو اور خوب جان لو کہ تم ہرگز کسی بھی چیز کے ساتھ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے جو اس کو اس کے کلام سے بڑھ کر محبوب ہو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب قرآن مجید سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں شوق سے اور محبت سے اس کلام کو پڑھنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے. تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اس میں سے خرچ کرو جسے تم پسند کرتے ہو، اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. ہر شخص اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے اور چھوٹے موٹے نیکی کے کام سمجھ کر مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن حقیقی نیکی اور تقوی اس کے حصے میں آتی ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی محبوب ترین چیزوں میں سے خرچ کرتا ہے.
یہاں بر کا لفظ استعمال ہوا ہے جس میں وسعت کا معنی پایا جاتا ہے. خیر کثیر کا معنی یعنی تم خیر کثیر نہیں پا سکتے جب تک محبوب چیز خرچ نہ کرو. اسی طرح بر کا معنی جنت بھی کیا گیا ہے کہ تم جنت تک پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو، اور تم اس وقت تک کامل متقی نہیں بن سکتے جب تک کہ محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو. محبوب چیزیں کیا ہیں؟ انسان مال کی محبت میں تو بری طرح مبتلا ہے ہی. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کی شدید محبت ہم سب کے اندر ہے کسی نہ کسی درجے میں، اور اسی محبت کے باوجود جب انسان خرچ کرتا ہے اللہ کی محبت میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کو اعلیٰ درجات عطا کرتا ہے. اسی طرح اولاد انسان کی محبوب ترین چیزوں میں سے ہوتی ہے، تو اولاد کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اطاعت گزار بنانا اور اللہ کے دین کے کام کے لیے موٹیویٹ کرنا. اور جیسے پیچھے ہم نے حضرت مریم کی والدہ کی منت کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے اپنی محبوب چیز یعنی اپنی اولاد کو اللہ کے دین کے لیے آزاد کیا اور اس کی منت مانی، اس کی نظر مانی. تو اسی طرح اپنے بچوں سے اپنی ذاتی خدمت لینے کی بجائے یا اس میں سے وقت نکال کر اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ان کو وقف کرنا بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. اسی طرح اپنا آرام، اپنی نیند، ہم سب کو نیند بھی بہت پیاری ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ جب تک سوئے نہ اور اگر نیند میں کچھ کمی ہو جائے تو بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں. تو اپنی نیند میں سے کچھ قربان کر کے اللہ کی خاطر کھڑے ہو کر قیام کرنا، اپنے اوقات، اپنی مشغولیات، اپنے دل پسند مشغلوں میں سے وقت نکال کر سنجیدہ کام، دین کی تعلیم سیکھنا یا سکھانا، اور اسی طرح باقی بھی جو چیزیں ہمیں اپنے لیے پسند ہوتی ہیں انہیں دوسروں کے لیے پسند کرنا، یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں اعلیٰ درجے کی اخلاقیات سکھاتا ہے کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے، تم نیک نہیں کہلا سکتے، تم نیکی کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ اس میں سے خرچ کرو جسے تم پسند کرتے ہو. اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے، چاہے مال ہو، اولاد ہو، وقت ہو، اپنی پسند کی کوئی چوائس کی چیز ہو، یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے خیر میں سے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. صحابہ کرام نے جب اس آیت کو سنا تو کچھ نہ کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں ایسا دیا جو انہیں خود بہت زیادہ محبوب تھا. مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ کچھ کپڑے خرید کر لاؤ. اس کو 3 درہم دیے تو وہ 2 جوڑے لے کر آیا، ایک 2 درہم کا تھا اور ایک 1 درہم کا تھا. جب وہ واپس لایا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے دونوں کو چھو کر دیکھا، ان میں سے جو 2 درہم کا تھا اس کی کوالٹی زیادہ اچھی تھی، تو وہ اس کو دیا کہ جاؤ تم ایک نوجوان لڑکے ہو، تم پر یہ زیادہ سوٹ کرے گا اور میرے لیے یہ 1 درہم والا ہی کافی ہے. تو سبحان اللہ، 2 چیزوں میں سے جو چیز اچھی تھی، جو محبوب تھی، جو اپنے دل کو پسند تھی، جو اپنی چاہت تھی، وہ اپنے غلام پر خرچ کر دی، اس کو دے دیا. اسی طرح ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم سب جانتے اور بارہا یہ واقعہ پڑھ اور سن چکے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے کہ ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے. اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور مجھے اپنے سارے مال میں سے میری بیروہا کی زمین سب سے زیادہ محبوب ہے اور میں اس کے ذریعے اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں. بیروہا کا باغ بہترین کھجوروں پر مشتمل تھا اور اس میں کنواں بھی تھا جس کا پانی بہت میٹھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں کبھی کبھار تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے. تو وہ محبوب ترین باغ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرتے ہیں کہ میں اس کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واہ واہ، بیروہا تو بڑا نفع بخش مال ہے، تم اسے اپنے اقرباء میں تقسیم کر دو. تو انہوں نے اس کو رشتہ داروں کو دے دیا، اپنے چچا زاد اور دیگر لوگوں کو، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا اس کو. تو آپ دیکھیے کہ جب انسان اپنی محبوب چیز کو خرچ کرتا ہے تو وہ تکلیف دہ ضرور ہوتا ہے، لیکن اس تکلیف سے انسان کو جو پھر خوشی حاصل ہوتی،
جو اطمینان حاصل ہوتا ہے، یعنی وقتی طور پر تکلیف ہوتی ہے لیکن بعد میں اس کا انجام اچھا ہوتا ہے. اس کے برعکس انسان جب اپنے لیے پسندیدہ ترین چیز کا انتخاب کرتا ہے تو وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ اس کو خوشی ہو لیکن بعد میں اس کو ریگریٹس بھی ہوتے ہیں کہ اگر میں یہ اللہ کے پاس جمع کروا دیتا تو زیادہ بہتر تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اس کی قیمت مجھے زیادہ ملتی ہے. اسی طرح حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا تجارتی قافلہ مدینہ میں آیا تو جو تاجر حضرات تھے وہ فوراً آ گئے کہ ہم ان سے خرید کر آگے پرچون میں دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کتنی قیمت لگاؤ گے؟ جو بھی بتائی نہیں، اس سے مجھے زیادہ ملتی ہے. پھر مزید وہ دینے کو تیار ہوئے تھے، کہا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے، اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. تو بہرحال انہوں نے وہ سارا غلہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا کہ اللہ کو میں نے دیا یہ، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ایک دانے کے بدلے 700 دیتا ہے، تو کوئی تاجر دنیا کا اتنا پروفٹ دے ہی نہیں سکتا تھا. تو صحابہ کرام کی زندگی میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ پسندیدہ ترین مال ان کا خیبر کا وہ حصہ تھا جس پہ بہترین پھل آتا تھا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ میں اس کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا باغ رکھ لو اور اس کا پھل دے دیا کرو، یعنی پھل بار بار دیتے رہو گے اور اس کا اجر ملتا رہے گا. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک لونڈی تھی جو انہیں بہت ہی محبوب تھی، وہ آزاد کر دی. تو صحابہ جب ایسی آیات سنتے تھے تو اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے. اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندوں پر رحمت ہے کہ یہ نہیں کہا کہ جو تمہیں پسند ہے سارا ہی دے دو، بس اتنا مطالبہ کیا مما تحبون، اس میں سے یعنی کچھ دے دو، تھوڑا سا بھی دے دو یا کچھ نہ کچھ دو. اور پھر جو بھی دو گے اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب رکھے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا. اور جو بدلہ اللہ دے سکتا ہے وہ کوئی بھی نہیں دے سکتا، اس لیے یہ نفع کا ہی سودا ہے. عام طور پر جب ہم خرچ کرتے ہیں تو زائد از ضرورت یا جو ہمیں چاہیے نہیں ہوتا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نہیں دے سکتے. قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ اس کے دینے کا بھی حکم آتا ہے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو اس کو دے دو. وہ ایک درجہ ہے دینے کا، لیکن محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بلند ترین درجہ ہے. تو اخلاق کے بھی درجات ہوتے ہیں اور ان میں بلند ترین درجہ اپنی پسند کو دوسرے کی پسند کے تابع کر دینا، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی پسند کے تابع کرنا. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانا حلال تھا سوائے اس کے جو اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے تورات نازل کیے جانے سے پہلے اپنے نفس پر حرام کیا تھا. کہہ دیجئے تورات لے آؤ، پھر اسے پڑھ کر دیکھو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. یہاں یہود کے ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی چیزوں کو حرام کر دیا ہے جو دین ابراہیمی میں حلال تھی. تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں. حضرت یعقوب تو بعد میں آئے ہیں، انہوں نے کچھ چیزیں اپنی بیماری کی وجہ سے اپنے اوپر حرام قرار دی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں کے حلال کرنے کا حکم دیا وہ اصلاً دین ابراہیمی میں بھی حلال ہی تھی. تو جو کوئی اس دلیل کے مل جانے کے بعد اللہ پر جھوٹ گڑے تو یہی لوگ دراصل ظالم ہیں. تو یاد رکھیے، قرآن سے سنت سے جب کسی چیز کی دلیل مل جائے تو اس کے بعد اس کا انکار کرنا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہوتا ہے. کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا، پس تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو یکسو تھا اور وہ مشرکین میں سے نہ تھا. بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، تمام جہان والوں کے لیے برکت و ہدایت والا ہے. یہاں ایک اور اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے. اہل کتاب کا یہ کہنا تھا کہ بیت المقدس سب سے افضل قبلہ ہے اور اس کی طرف پہلے تم رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر تم نے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ پہلا قبلہ بیت المقدس نہیں، وہ بیت اللہ شریف ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو گھر مقرر کیا لوگوں کی عبادت کے لیے وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، تمام جہان والوں کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے. وہ خطہ بابرکت ہے، وہ گھر بابرکت ہے. اور برکت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں اضافہ ہونا. تو آپ ایک نماز یہاں پڑھتے ہیں تو اس کا اجر 10 نمازوں کے برابر ہے، لیکن وہی نماز آپ مکہ میں پڑھتے ہیں، حرم کی حدود کے اندر پڑھتے ہیں تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہو جاتا ہے. تو کتنی برکت ہوئی.
ایک نیک عمل کی کتنی برکت ہوئی. اسی طرح جو صدقہ آپ وہاں کرتے ہیں، جو قرآن آپ پڑھتے ہیں، جو طواف آپ کرتے ہیں، جو عمرہ کرتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، ان ساری عبادات کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی رزق کی فراوانی، کھانے پینے کی، آپس کی محبتوں کی، اور سب کے ساتھ مل کے جو اجتماعی عبادت ہوتی ہے، اس سے جو دلوں پر ایک اثرات آتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ دنیا کے کسی دوسرے خطے میں نہیں ہوتا. اس لیے اس کی برکتیں یہاں بتائی گئی. اور یہاں خاص طور پر یہ بتایا گیا کہ سب سے پہلی مسجد زمین پر یہی بنائی گئی. اور پھر یہ کہ عمرہ اور حج کرنا جو ہے وہ فقر اور گناہوں کو دور کرنے والی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پے در پے حج اور عمرے کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر یعنی محتاجی، غربت اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہے. یعنی مشقت تو ہوتی ہے، انسان کو خرچ بھی کرنا پڑتا ہے، سفر بھی کرنا پڑتا ہے، انتظار کی لمبی گھڑیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں ایئرپورٹس پہ. پہلے زمانے کا سفر گھوڑوں خچروں پر تھا مشقت والا، تو آج بھی مشقتیں کچھ کم نہیں ہیں. اور پھر وہاں پہنچ کر بھی انسان کو بعض اوقات واش روم کے لیے بہت انتظار کرنا پڑتا ہے، کئی اور مشکلیں ہوتی، لیکن وہاں کی عبادت ورت ہے ان ساری مشکلات کے مقابلے میں. اس لیے انسان کو اپنے دل میں نیت اور خواہش اور ارادہ ضرور رکھنا چاہیے کہ اگر کسی وجہ سے انسان نہیں بھی جا سکتا، نہیں بھی پہنچ سکتا، تو نیت اور ارادے کا اور شوق کا جو اجر ہے اس سے محروم نہ رہے انسان. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. اس میں واضح نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم ہے جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تھا، آپ کے قدموں کے نشان بھی اس پر ہے. اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا. سب سے بڑی چیز وہاں جا کر سکون، اطمینان قلب اور راحت نصیب ہوتی ہے، جو اللہ کے گھر کو دیکھ دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہتی ہیں، اور طواف کر کر کے انسان کے اندر اللہ سے قرب کا احساس بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اللہ ہی کے لیے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہوں، یعنی حج صاحب استطاعت پہ فرض ہے. اور جو کوئی اس کا انکار کرے تو یقیناً اللہ تمام جہان والوں سے بہت بے نیاز ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ. کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس پر خوب گواہ ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، لہٰذا اللہ کے احکامات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کا انکار مت کرو. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اللہ کے راستے سے اس شخص کو کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آیا، اور تم اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو، اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو عمل تم کرتے ہو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں مرتد بنا دیں گے، تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے. اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول بھی موجود ہے. اور جو کوئی اللہ کے دین کو مضبوط تھام لے گا تو یقیناً وہ سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے دیا گیا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدینہ میں تھے، اور مدینہ میں منافقین بھی تھے، اہل کتاب بھی تھے، اور ان لوگوں کی مسلمانوں کے ساتھ ایک ضد تھی، دشمنی تھی، ہٹ دھرمی تھی. لہٰذا ان کی چاہت یہ تھی کہ مسلمان اپنے دین کو چھوڑ دیں، لیکن اللہ کے رسول موجود تھے، ان کی پریزنس اور ان کی دی ہوئی تعلیم، اور پھر خاص طور پر قرآن کی آیات، یہ ایسی چیز تھی جو مسلمانوں کی استقامت کا باعث تھی. آج بھی اگر ہم خود اور اپنی اولاد کو دین پر استقامت دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمیشہ کا سفر جاری رکھیں، استقامت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے رہیں اور اس پر عمل بھی کرتے رہیں، اس میں غور و فکر بھی کرتے رہیں، تو انشاءاللہ حق پر، ہدایت پر قائم رہیں گے. کوئی بھی شخص دین اسلام سے صرف اس وقت دور جاتا ہے جب وہ دین اسلام کی سمجھ نہیں رکھتا، جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی حکمتوں کو اور مصلحتوں کو سمجھتا نہیں. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونا، اور اسی کی دعا کرنی چاہیے، اور یہ کثرت سے پڑھنا چاہیے کہ یا اللہ مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب کرنا، کیونکہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، اس کو بخش دیا جائے گا، اور یہ سعادت اسی کو نصیب ہوتی ہے جو دنیا میں لا الہ الا اللہ پر پورا یقین رکھتا ہو اور اس کا ورد بھی کرتا رہے۔ تو یہاں ایمان والوں کو ایک حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ کیا کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈرنے کا حق ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ خوف زدہ ہو کے سب کام کاج چھوڑ کے ڈپریشن میں مبتلا ہو کے اور دنیا سے کنارہ کش ہو کے بیٹھ جاؤ اور کہو کہ مجھے تو بس اللہ سے ڈر لگتا ہے اس لیے میں تو کسی سے ملتی ہی نہیں، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اس لیے میں نے جاب چھوڑ دی ہے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اس لیے میں شادی نہیں کروں گی، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اس لیے میں بچے پیدا نہیں کروں۔ یہ ڈر نہیں ہے، ترک دنیا اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق دنیا کے کام کاج کرنا یہ اللہ کا ڈر ہے۔ تو اسی لیے ابن مسعود اور حسن بصری اور اکرمہ اور قتادہ اور مقاتل کہتے ہیں کہ حق تقاتہ ہی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اور اس کا شکر بجا لایا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے اور اس کو بھلایا نہ جائے۔ یہ ہے حق تقاتہ ہی، کہ جہاں کہیں بھی ہو اس کو یاد رکھو، یعنی ہر جگہ اللہ کا تقوی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تم سب کے سب اللہ کی رسی کو، کیا ہے یہ اللہ کی رسی؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب ہی اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، یعنی اس کو تھام لو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، زندگی اس کے ساتھ گزارو۔ اگر اس کو پکڑے رکھو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تعلق مضبوط رہے گا، اور جب اللہ سے تعلق مضبوط رہے گا تو پھر بھٹکو گے نہیں، سیدھے رستے پر ہی چلتے رہو گے۔ اور یہاں پر صرف یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کی رسی پکڑ لو، یہ کہا گیا جمیعاً، سب مل کے تھامو، اکٹھے ہو کر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تم سے 3 باتوں سے راضی ہوتا ہے اور 3 باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ نمبر 1، وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی اس کی وضاحت آ گئی۔ اور نمبر 3، جن حکمرانوں کو اللہ نے تمہاری ذمہ داری سونپی ہے ان کی خیر خواہی کرو۔ اور 3 ناپسندیدہ باتیں کون سی ہیں؟ اور وہ تمہارے لیے قیل و قال کو، باتیں ادھر کی ادھر کی، ہی سیڈ شی سیڈ، فلاں یہ کہتا ہے فلاں یہ کہتا ہے، اور بیکار کی باتیں جن کا کوئی مطلب مقصد نہ ہو، جس سے کسی کے علم میں کوئی اضافہ نہ ہوتا ہو، نہ کسی کے عمل میں کوئی قوت آتی ہو، صرف قصے کہانیاں بیکار کے، اور بعض اوقات تو غیبت میں ڈھل جاتی ہیں، لوگوں کی برائیاں اور ان کے عیب چینی کرنا، تو اس چیز کو ناپسند کیا گیا۔ اور نمبر 2، کثرت سوال کو، یعنی کسی نے ایک مسئلہ بتایا، اس پہ ایک اور سوال کر دیا، اس پہ ایک اور کر دیا، جیسے بنی اسرائیل نے بہت سوال کیے تھے۔ اور نمبر 3، مال ضائع کرنے کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ ضرورت کی جگہوں پر تو مال خرچ کرنا چاہیے لیکن اسراف نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح چاہے کھانے کا معاملہ ہو یا دیگر نفع مند چیزیں ہوں، ان کو بیکار میں پھینکتے نہیں چلے جانا چاہیے، ان سے یا خود فائدہ اٹھانا چاہیے یا کسی دوسرے کو اٹھانے دینا چاہیے۔ تو مال ضائع کرنا ناپسندیدہ ہے۔ اور پھر یہاں خاص طور پر جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ آپس میں جڑے رہو، دلوں کا اتحاد ہو۔ فرمایا بے شک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہوتا ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے دکھایا، یعنی جس طرح انگلیاں انگلیوں میں چلی جاتی ہیں تو مضبوط گرپ آ جاتی ہے،
اسی طرح جب مومن کے ساتھ جڑتا ہے تو دیوار کی طرح جس کی ایک بریک دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، اس سے بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور بہت بڑے بڑے کام اس سے لیے جا سکتے ہیں. لیکن اگر وہی اینٹیں بکھری ہوئی ہوں تو وہ اینٹوں کا ڈھیر بیکار ہوتا ہے، کوڑا کباڑ ہوتا ہے. تو اگر مسلمان آپس میں آرگنائزڈ بھی، کیونکہ اینٹیں باہم نہیں جڑ کے دیوار بنتی جب تک آرگنائزڈ نہ ہو، جب تک ڈسپلن نہ ہو، اور اسی طرح جب تک ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نہ ہو، اور یہ جڑنا صرف ظاہری نہ ہو بلکہ دلوں کا جڑنا بھی ہو. تو یہاں پر فرمایا اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ مت بنو، کیونکہ جب چھوٹی موٹی بات پر اختلاف ہوتا ہے تو لوگوں میں پارٹی بازی شروع ہو جاتی اور پھر وہ مخالفت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ سلسلہ نہ روکے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدل اور قتال بھی شروع ہو جاتے ہیں. اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، جب تم آپس میں دشمن تھے یعنی اسلام کے آنے سے پہلے تو اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، یہ محبت اسلام کی وجہ سے تھی، تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، یعنی تمہیں خونی رشتوں سے زیادہ محبوب ہو گئے وہ لوگ جو دین کے رشتے میں تم سے بندھے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے یعنی اس دین سے پہلے، تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. پھر ایک اور حکم، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں ضرور ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، ہدایت کی طرف بلائے، نیکی کے کاموں کی طرف بلائے. یعنی ایک گروہ کا تو کام ہی یہ ہو، مسلمانوں کے اندر ایک جماعت تو ایسی رہے کہ جو لوگوں کی رہنمائی کرتی رہے کہ نیکی کے اور بھلائی کے کام کون کون سے ہیں، اور وہ اس نیکی کی طرف چلتے بڑھتے رہیں. نیکی کا حکم دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. سبحان اللہ. یعنی ایسے گروہ کے لوگ جو یہ 3 کام کرتے ہیں، خیر کی دعوت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقہ فرقہ بن گئے اور انہوں نے واضح دلائل آ جانے کے بعد اختلاف کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم اپنے ایمان لانے کے بعد کفر میں مبتلا ہو گئے؟ تو چکھو عذاب کا مزہ اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یعنی بالکل ٹھیک ٹھیک ہیں، سچی باتیں ہیں، اور اللہ جہان والوں کے ساتھ کسی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب معاملات لوٹائے جاتے ہیں. كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، تم بہترین امت ہو. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین امت قرار دے رہے ہیں. اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اس کے بعد پیغمبروں والا کام یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا، خیر کے کاموں کی طرف بلانا، اب یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. امت کا ایک تو ہراول دستہ ہے جو ایک گروہ کی شکل میں باقاعدہ ایک منصوبہ بندی اور پلاننگ کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کرے، لیکن اس کے بعد ہر امتی اپنی اپنی جگہ، چاہے وہ بزنس میں ہے، چاہے وہ جاب میں ہے، چاہے وہ ٹیچنگ میں، کوئی بھی کسی بھی قسم کا کر رہا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے یا بچے ہیں یا جوان ہیں، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے داعی ہیں، اس کے ریپریزنٹیٹیو ہیں. وہ ہر جگہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اچھے اخلاق، اچھے معاملات کا مظاہرہ کریں تاکہ کوئی بھی دیکھے تو سوچے کہ یہ لوگ مختلف ہیں دوسروں سے، یہ سب سے زیادہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں، یہ انسانوں کے اور انسانیت کے سب سے زیادہ ہمدرد ہیں، یہ دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے، یہ دوسروں کے لیے اچھا چاہتے ہیں، یہ دھوکہ نہیں دیتے، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ خیانت نہیں کرتے، یہ فساد اور دنگا نہیں کرتے. لیکن افسوس یہ کہ آج خیر امت ان اعلیٰ ترین اخلاقیات اور کردار سے محروم ہو گئی، اور انہوں نے اپنے دین کے ان شعارات کو چھوڑ کر دین کو صرف چند مخصوص ریچولز میں
کنورٹ کر لیا کہ بس یہی ہمارا دین ہے، جبکہ دین صرف ذاتی عبادت کا نام نہیں ہے. آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن اس روزے کا فائدہ دوسروں کو کب ہوگا؟ جب روزہ رکھ کے آپ جھوٹ بولنا چھوڑیں گے، جب آپ لڑائی جھگڑا چھوڑیں گے. تو اسی چیز کی دعوت یہاں دی جا رہی ہے کہ تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے پیدا کی گئی. لیکن افسوس یہ کہ آج ہم صرف اپنے ذاتی مفادات اور ذاتی اغراض اور دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر صرف دنیا کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں اور انسانیت کی بھلائی کے کام بھول گئے ہیں. اور انسانیت کی بھلائی کیسے ہوگی؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یعنی کسی کی بھی سب سے سچی خیرخواہی یہی ہے کہ اس کو صحیح بات بتائی جائے، چاہے اس کو اچھی نہ بھی لگے. کیونکہ اگر اس سے حق چھپا لیا گیا اور وہ لا علمی میں غلط کام کرتا رہا تو آپ نے تو اس کے ساتھ بڑا ظلم کر دیا. اگر آپ اس کو وقت پر بتاتے تو وہ اس غلط چیز کو چھوڑ دیتا. لیکن بعض اوقات ہم مروت کے مارے، بعض اوقات اس لیے کہ اگر ہم نے بتایا تو یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، تو ہم دوسرے کو صحیح بات نہیں بتاتے. وقتی طور پہ بعض اوقات دوسرا ناراض بھی ہو لیکن بعد میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرے گا کہ آپ نے مجھے بر وقت ایک اچھی نصیحت کی تھی. تو یہاں پر کیا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، کیونکہ برائی کے اندر بھی ایک خاص قسم کی اٹریکشن ہوتی ہے. شیطان برے کاموں کو مزین بنا دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے اور آسان بھی ہوتا ہے کیونکہ اس میں کوئی خاص رکاوٹیں نہیں ہوتی. لیکن نیکی کے کام میں نفس بھی حائل ہو رہا ہے، شیطان بھی، لوگ بھی، طرح طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں، تو اس کا کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو تاکہ لوگ برے انجام سے بچ سکے. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہاں پر آپ دیکھیے امر بالمعروف پہلے اور ایمان کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے، کیونکہ ایمان کی تکمیل ہی ان دو صفات کے ساتھ ہوتی ہے. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا. منہم المؤمنون وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے کچھ تو مومن ہیں مگر ان کی اکثریت فاسق ہے. یہاں پر یہ جو دو لفظ معروف اور منکر استعمال ہوئے ہیں ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے. معروف کہتے ہیں ہر وہ کام جس کا کرنا معلوم ہو سب کے سامنے اور وہ اچھا اور بہتر سمجھا جاتا ہو، یعنی انسان کی فطرت اور عقل بھی اس کو صحیح قرار دیتی ہو، اور ایمان والوں کے نزدیک وہ کام برا نہ سمجھا جاتا ہو. یہ معروف ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کی اطاعت کو معروف کا نام دیا گیا. اور منکر سے مراد بنیادی طور پر ہر وہ کام جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اور ایمان والے بھی اس کو برا خیال کرتے ہیں، اور اسی طرح انسان کی فطرت اور عقل بھی اس کا انکار کرتی ہے. تو یاد رکھیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام کے دیگر ارکان کی طرح ایک فرض رکن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے 8 حصے ہیں. ایک حصہ اسلام، پھر نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج بیت اللہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، جہاد فی سبیل اللہ. فرمایا وہ شخص ناکام و نامراد ہوا جس کے لیے اس میں سے کوئی بھی حصہ نہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیے امر بالمعروف الگ رکن ہے، نہی عن المنکر الگ رکن ہے، اور پھر اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کا لفظ ہے. عام طور پر لوگوں کے اندر بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کا مطلب صرف قتال کرنا ہے، جبکہ جہاد کے لفظی معنی اگر آپ دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اٹموسٹ اسٹرگل کرنا، بڑے پیمانے پہ کوشش کرنا، محنت کرنا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے دین کی خاطر اس کو سیکھنے، سکھانے، لوگوں تک خیر لے جانے، ان سے شر کو روکنے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام کرنے. یعنی جیسے بیوہ اور یتیم کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا بھی فی سبیل اللہ ہوتا ہے. تو ان سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان دین کے ان ارکان کو سمجھنے والا ہو اور ان پر عمل کرنے والا بھی ہو. حضرت عائشہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مجھے آپ کے چہرے سے محسوس ہوا کہ آپ کی طبیعت میں کچھ گھٹن ہے. بس آپ نے وضو کیا اور کسی سے بات کیے بغیر واپس چلے گئے. میں نے حجروں کے قریب ہو کر سنا آپ یہ فرما رہے تھے، اے لوگو، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، اس سے پہلے کہ تم مجھے پکارو اور میں تمہاری دعائیں قبول نہ کروں. تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں کچھ عطا نہ کروں، اور تم مجھ سے مدد مانگو تو میں تمہاری مدد نہ کروں. تو آج آپ دیکھیے کہ مسلمانوں نے یہ کام چھوڑ دیا تو پھر دنیا میں جگہ جگہ جو حالات ہو رہے ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہے. لن یضروکم الا اذی، وہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں دے سکتے
یعنی تمہارے دشمن تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، یعنی اگر تم یہ سب کام کرتے رہو گے سوائے کچھ اذیت دینے کے، کچھ باتیں بنانے کے، اور اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم سے پشت پھیر جائیں گے، پھر وہ مدد نہ کیے جائیں گے، وہ جہاں کہیں بھی پائے گئے ان پہ ذلت مسلط کر دی گئی، اللہ یہ کہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں اور لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، اور وہ اللہ کی طرف سے غضب میں گرفتار ہو کر پلٹے اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے تھے، اللہ کی آیات کو نہیں مانتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے، تو جب کوئی قوم حد سے بڑھ جاتی ہے گناہوں میں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ وہ سب ایک جیسے نہیں، اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق پر قائم ہے، وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے بہترین خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ایمان کی سچائی کا ثبوت انسان کیسے دیتا ہے، اپنی پسندیدہ چیز قربان کر کے، نیند قربان کر کے رات کی گھڑیوں میں اٹھتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں۔ قیام اللیل کی فضیلت ہے، اور الحمدللہ رمضان آ رہا ہے اور سب کو موقع ملے گا، کیونکہ رمضان میں قیام جو ہے وہ عام دنوں کے قیام سے بھی افضل ہو جاتا ہے، اور بہترین قیام وہ ہے جس میں زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے، یعنی صرف 20 رکعتیں پوری کرنا ضروری نہیں کہ جلدی جلدی اس کو پڑھ لیا جائے، کہ نمبر پورا کرنا اصل مقصود نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 20 نہیں پڑھی، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس میں قرآن کو سنا جائے یا خود پڑھا جائے۔ اور پھر اسی طرح علم کے سیکھنے سکھانے کے لیے بھی رات کو جاگنا فضیلت والا ہے، یعنی اگر آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، یہ سکھا رہے ہیں اور اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور رات کی گھڑیوں میں اس کو پڑھتے ہیں، اپنا حفظ یا ترجمے کا سبق یاد کرتے ہیں، کسی بھی طرح کوئی علم آپ حاصل کر رہے ہیں، تو اس کی بھی یہاں فضیلت بتائے گی۔ تو عمومی طور پر قرآن کو رات میں پڑھنے کی فضیلت دن کے مقابلے میں زیادہ ہے، کیونکہ اس وقت یکسوئی بھی ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن مجید کی زیادہ تر تلاوت رات کی گھڑیوں میں کیا کرتے تھے۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض اوقات علم کا سیکھنا سکھانا جو ہے نفل نماز سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ اہل کتاب میں سے جن کے اندر یہ صفات ہے ان کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ صالح بننے کے لیے یہ کام کرنا ضروری ہے جن کا اوپر ذکر ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم نیک بنیں، اچھا جب نیکی کی بات آتی ہے تو ہم نماز، روزہ، صدقہ خیرات، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، بس بات ختم نہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ضروری ہے۔ اور یہ نیکی کا جو کام بھی کریں گے تو ہرگز ان کی ناقدری نہ کی جائے گی، یعنی ان بڑے بڑے کاموں کے علاوہ چھوٹی موٹی اور جو بھی نیکی ہوگی وہ بھی اللہ جانتا ہے اور اللہ اس کو قبول کرے گا۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تقوی والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ سے بچانے میں ہرگز کچھ بھی کام نہ آئیں گے۔ انسان ان نیک کاموں کو کیوں چھوڑتا ہے؟ کیونکہ مال اور اولاد آڑے آتی ہے، ان کے پیچھے بھاگتا ہے، فرمایا وہ کام نہیں آئیں گے۔ اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس دنیا میں جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی طرح ہے جس میں سخت سردی ہو، جو ایسی قوم کی کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، پھر وہ اس کھیتی کو برباد کر دے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو بھول کر، اپنی ذمہ داریوں کو بھول کر صرف مال کمانے پر اور مال کو اپنی پسند کی جگہوں پہ خرچ کرنے پر اور کبھی کبھار کسی خیراتی کام میں بھی خرچ کرنے پر لگاتے ہیں، تو وہ دیر پا فائدوں کا حامل نہیں۔ دنیا میں تھوڑی سی رونق آئے گی، پھر جلد ہی دنیا کا مال بھی ختم ہوگا اور آخرت میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہ جو ہیں مصائب کا سبب ہیں، گناہ ہلاکت کا سبب ہیں، گناہ اپنی جان پہ ظلم کرنا ہے۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ تو آپ دیکھیے یہاں پر کتنی اہم بات کی گئی کہ جو لوگ صرف اس دنیا کی زندگی میں مال خرچ کرتے رہتے، رنگ رنگ کے لباس خرید لیے، رنگ رنگ کے جوتے، کچھ لوگوں کو کپڑے بنانے کا کریز ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک جوڑا، ایک ڈیزائنر
دوسرا ڈیزائنر یہ ٹرائی کرو، وہ کچھ لوگوں کو مزے مزے کے کھانے کا کریز ہوتا ہے، وہ اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ مختلف ریسٹورینٹس میں مزے مزے کے کھانے میں ہی لگا دیتے ہیں، اور کسی غریب رشتہ دار اور کسی اور کا کوئی حق انہیں یاد نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کو صرف نئے نئے جوتے خریدنے کا شوق ہوتا، مہنگے ترین جوتے خرید کر گھر بھر لیتے ہیں. تھوڑے سے بھی پیسے جمع ہوئے، چلو ہالیڈیز پہ چلتے ہیں، سب لٹا کے آ گئے. جتنا بھی مال ہے وہ سارے کے سارے صرف دنیا کی لذت میں خرچ ہو رہا ہے، آخرت کے لیے خرچ نہیں کر رہے. کہا کہ یہ سب کچھ ادھر ہی برباد ہو جائے گا، آگے کچھ نہیں ملے گا، آگے وہ ملے گا جو آگے بھیجیں گے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے علاوہ دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہیں کسی خرابی میں مبتلا کرنے میں کمی نہ کریں گے. وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تم کسی مشکل میں پڑو، یعنی تمہارے حاسد. یقیناً بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں وہ تو اور بھی زیادہ بڑا ہے. یقیناً ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو. ہاں تم وہی لوگ ہو جو ان سے محبت رکھتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم ساری کی ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو، یعنی تورات، انجیل، زبور، سب پر ایمان رکھتے ہو، سارے صحیفوں پر، 104 کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، جبکہ وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے. وہ جب تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، منافقین کی طرف اشارہ ہے، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں. کہہ دیجئے مر جاؤ اپنے غصے میں، یقیناً اللہ سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے. اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ انہیں بری لگتی ہے، حاسد جو ہیں، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں. ایسا کون کرتا ہے جو کسی کی تکلیف پہ خوش ہو، جو اندر سے انتہائی گھٹیا انسان ہو؟ یہ گھٹیا پن کی علامت، یہ منافقت کی علامت ہے کہ دوسرے کی تکلیف پہ خوش ہونا اور اس کی خوشی پہ ناراض ہونا. جو مومن ہوتا ہے وہ دوسرے کی خوشی پہ خوش ہوتا ہے اور دوسرے کی تکلیف پہ تکلیف محسوس کرتا ہے. ایسی صورت میں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی چال تمہیں کچھ بھی نقصان نہ دے گی. سبحان اللہ. کوئی آپ سے حسد کر رہا ہو، کوئی آپ کا برا چاہتا ہو، تو آپ جواب میں کیا کریں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طریقہ بتا دیا، صبر اور تقوی. صبر کیا ہے؟ ویسا رویہ اختیار نہیں کرنا جو دوسرا کر رہا ہے، تم نے اس بدترین اخلاق کے نچلے درجے پہ نہیں اترنا. اور دوسرا یہ کہ تقوی انسان کو روک لیتا ہے کسی بھی غلط بات سے. اور یاد رکھیے ایسے لوگوں سے اور ایسے دوستوں سے پناہ مانگنی چاہیے کہ جو انسان سے ظاہر میں تو محبت کا اظہار کرے اور اندر سے وہ جڑیں کاٹنے والے ہوں. اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی ان رأى حسنة دفنها واذا رأى سیئة اذاعها. اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے، ایسے زوج سے، شوہر یا بیوی دونوں میں سے جو بھی ایک دوسرے کے لیے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، یعنی ایسا ذلیل کرے کہ زندگی کی خوشیاں چھین لے، اور ایسی اولاد سے جو میری آقا بن بیٹھے، اپنے حکم مجھ پہ چلائے، ایسے مال سے جو میرے لیے باعث عذاب بن جائے، دنیا میں مصیبت کا یا آخرت میں. سبحان اللہ. اور ایسے چال باز دوست سے جس کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوں اور اس کا دل میری نگرانی کرتا ہوں، اندر اندر وہ چیک کرتا ہو کہ کیا آیا اس کے پاس، کہاں گیا، کیا کر رہا ہے، اس کو کیا مل رہا ہے، کوئی نقصان ہو رہا ہے یا نہیں اس کا، تاکہ خوش ہو سکے. اگر وہ کوئی نیکی کی بات دیکھے تو اس کو دبا دے، کہیں ذکر ہی نہ کرے، اور اگر کوئی برائی کی بات دیکھے تو اس کو پھیلا دے سب میں. یہ کیسی دوستی ہے؟ کتنی خوبصورت دعا ہے، ہم سب کو پڑھنی چاہیے، کیونکہ عموماً لوگوں کو، قریب کے لوگوں سے ایسی شکایات ہوتی ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. کوئی کتنی بھی چالیں چلے، اگر تمہارا کردار مضبوط ہے، تمہارے اندر صبر اور تقویٰ ہے، تو کوئی تمہیں نقصان نہیں دے سکتا. کامیابی کی کنجی بتا دی گئی. اب جنگ احد کا تذکرہ ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور وہ وقت بھی یاد کریں جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں سے احد کی طرف نکلے تھے. صبح سویرے کام کے لیے نکلنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. آج ہم نے وہ چھوڑ دیا اور کامیاب قوموں نے اختیار کر لیا. آپ جنگ کے لیے مومنوں کو مورچوں پر متعین کر رہے تھے، یعنی ہر ایک کو اس کی جگہ پر مقرر کر رہے تھے.
اور اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ یہ تو سب کام ہو رہے تھے، تو سننے والا کیا؟ یعنی ساتھ ساتھ آپ اللہ کو یاد کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو سن رہا تھا۔ جب تم میں سے 2 گروہوں نے ہمت ہارنے کا ارادہ کیا اور اللہ ان دونوں کا مددگار تھا، اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ ہوا یہ تھا کہ جب مسلمان جنگ کے لیے احد کی طرف نکلے تو راستے میں عبداللہ بن ابی اپنے 300 لوگوں کو لے کے الگ ہو گیا، تو باقی 700 رہ گئے، اور دشمن کے مقابلے میں یہ تعداد تھوڑی تھی۔ مخلص مسلمان بھی پریشان ہوئے، اور کچھ لوگوں نے ہمت ہار دی، انہوں نے سوچا اب تو جنگ کے لیے نکلنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب تو شکست سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو انہوں نے جب دل چھوٹا کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا دل بڑھا دیا، مضبوط کر دیا، لیکن ان کے دل کا حال یہاں بیان بھی کر دیا۔ تم نے ہمت کیوں ہاری؟ حالانکہ یقینی طور پر اللہ بدر میں تمہاری مدد کر چکا تھا جبکہ تم اس وقت کمزور تھے۔ بس اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ یعنی اگر اس وقت اللہ نے کم اسباب کے ساتھ مدد کی تو اللہ اب بھی کم اسباب کے ساتھ مدد کر سکتا ہے۔ اصل مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ مومن صرف اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتا، اسباب اختیار کرتا ہے، بھروسہ اور توکل اس کا اللہ پر ہوتا ہے، دعائیں وہ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، کوشش کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف راغب رہتا ہے۔ جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہیں یہ خوشخبری کافی نہیں کہ تمہارا رب اتارے ہوئے 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے؟ کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے اور وہ دشمن تمہارے پاس اپنے جوش سے آئے تو تمہارا رب بھی 5000 نشان لگائے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی اللہ کی مدد اسی اعتبار سے آتی ہے جس اعتبار سے ہمارے اندر جوش جذبہ ہوتا ہے، اور اللہ نے اس مدد کو تمہارے لیے خوشخبری ہی بنا دیا، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں۔ اور مدد تو بس اللہ ہی کے پاس سے ہے جو بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے۔ اور یہ مدد اس لیے بھی آئی تاکہ وہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا وہ انہیں ذلیل و پسپا کر دے تو وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں، یعنی جو اہل مکہ جنگ کے لیے آئے ہوئے تھے وہ ناکام ہو کے واپس جائیں۔ آپ کے لیے اس معاملے میں سے کچھ بھی اختیار نہیں، خواہ وہ ان پر مہربان ہو جائے یا وہ انہیں عذاب دے، کیونکہ یقیناً وہ ظالم ہے۔ یعنی جنگ احد میں جب بھگدڑ مچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے، تو اس پر دشمنوں نے جو پیچھے سے اچانک حملہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گھیرے میں لیا، اور آپ پر جو وار ہوا اس سے آپ کا رباعی دانت ٹوٹا، آپ کے سر میں زخم لگا، آپ اپنے سر سے خون پوچھ رہے تھے اور فرما رہے تھے وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے سر پر زخم لگا دیا اور اس کا دانت توڑ دیا، جبکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا۔ اور یہ مشرکین مکہ کی طرف آپ کا اشارہ تھا جنہوں نے آپ کو تکلیف دی تھی۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اس معاملے میں آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آپ کہہ رہے ہیں کیسے فلاح پائے گی، یہ تو اللہ کا کام ہے کہ انہیں ایمان کی دولت دے دے اس غلطی اور گناہ کے بعد بھی، یا ان کو عذاب دے کہ وہ ظالم ہیں۔ یعنی بندوں کو ہدایت دینا چاہے وہ کتنے ہی حق سے دور چلے گئے ہوں، یہ اللہ کا کام ہے۔ کسی بھی انسان کو ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، اچھا فلاں وہ تو ضرور ایسا ہوگا، نہیں، ہر انسان کے اندر خیر ہے، آپ کو نہیں پتا کون کس وقت اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جائے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جسے وہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ جنگ احد کے تذکرے میں سود کی بات کیونکہ مشکل آئی ہی مال کی محبت کی وجہ سے تھی۔ جب ابتدا میں جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی اور وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے تو دور جو لوگ درے پہ متعین تھے وہ بھی چھوڑ کے آگے کہ ہمارا حصہ نہ کہیں چلا جائے۔ تو یہاں پر اشارتاً یہ بتایا جا رہا ہے کہ مال کی محبت انسان کے لیے ناکامی کا باعث بنتی ہے جب وہ مال کی محبت میں مبتلا ہو کر اپنے مشن کو بھول جاتا ہے، اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے۔ اور ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اطاعت کرو اللہ اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت اللہ کی رحمت لاتی ہے۔ اور جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر۔ صرف دنیا کے چھوٹے چھوٹے گھروں کے لیے اپنی ساری زندگیاں کھپا دیتے ہو، اس بڑی جنت کے گھر کی طرف بھی توجہ کرو جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 40 سال کی مسافت ہے، اتنا بڑا گھر،
اور جنت پر ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ لوگوں کے رش کی وجہ سے بھری ہوئی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اس میں جتنی اللہ عز و جل چاہے گا زائد جگہ بچ جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک اور مخلوق پیدا کر کے جنت کے باقی حصے کو آباد کریں گے. اتنی بڑی ہے جنت. ابن عباس کہتے ہیں کہ جنت کا خیمہ خولدار موتی کا ہوگا، 3 میل لمبا، 3 میل چوڑا، صرف ایک خیمہ، ایک ٹینٹ، اور اس کے 4000 سونے کے کواڑ ہوں گے. وہاں کی خوبصورتی کا کیا کہنا، لیکن اس کے لیے بھی تو محنت چاہیے نا. صرف یہی تو نہیں کہ ان دنیا کے گھروں کے لیے سارا وقت ہم لگا دیں اور جنت کے صرف خواب ہی دیکھتے رہیں اور صرف تمنا ہی کرتے رہیں. تو کوئی چیز صرف تمناؤں سے نہیں ملتی، اس کے لیے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے. کرنے کے کام کیا ہے؟ جنت کس طرح ملتی ہے؟ وہ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں. انفاق فی سبیل اللہ کی بات سب سے پہلے آئی، کیونکہ مال کی محبت شدید ہوتی ہے، خوشی میں بھی اور تنگی میں بھی. آپ دیکھیے ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس بہت ہوتا ہے، وہ اگر بہت بھی خرچ کر دے تو بہت فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، نارمل بات ہے، اچھا ہے، اجر ملے گا. ایک وہ ہے جس کے پاس بہت تھوڑا ہے، اس میں سے وہ تھوڑا سا خرچ کر دیتا ہے، اس کو پرواہ نہیں، اس کے پہلے ہی تھوڑا ہے، تھوڑا اور نکل گیا، ڈزنٹ میٹر، وہ بھی نارمل ہے. ایک بیچ کا ہے کہ جس کو مالدار ہونے کی امید ہے لیکن خرچ کر کے فقیر ہونے کا بھی ڈر ہے، اس کا خرچ کیا ہوا افضل ترین خرچ ہے. تو اس لیے فرمایا وہ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں، یعنی دونوں موقعوں پر دونوں طرح سے سخت غصے کو ضبط کرنے والے ہیں. یہاں عام غصے کی بات نہیں، غیظ کی بات ہے. شدید غصے کو کنٹرول کر جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، معاف کر دیتے ہیں. اور اللہ ایسے محسنوں سے محبت کرتا ہے. ان کے لیے ہیں جنتوں کے باغ، جنہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور خصوصاً اپنے غصے کو کنٹرول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا، یعنی جن پہ اس کا غصہ چلتا ہے جیسے بچے وغیرہ، تو ان پہ غصہ کرنے کی بجائے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے پھر ان سے بھلے طریقے سے بات کرتا ہے، تو اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا. جب حشر کا میدان ہوگا، خوف ہوگا ہر طرف، تو وہ بڑا پر امید ہوگا کہ میں نے اللہ کی خاطر اپنا نفس کنٹرول کیا تھا، اپنا غصہ کنٹرول کیا تھا. تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. ابو درداء کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ایسے عمل کی طرف میری رہنمائی کریں جو مجھے جنت میں داخل کر دے. آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو، تمہارے لیے جنت ہے. اور ایک جگہ پر 3 بار یہ سوال کیا، 3 بار آپ نے کہا لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ چھوڑ دو. اور آپ دیکھیے ہمارے بہت سے معاملات غصے کی وجہ سے ہی خراب ہوتے ہیں. اور کیا خوبیاں ان کے اندر. اور جب ایسے لوگ کوئی فحش کام کرتے ہیں یا اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، کوئی منہ سے بات ایسی نکل جاتی ہے جو دوسرے کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگتے ہیں. اور کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو بخش دے، یعنی جو ڈیمیج ہوتا ہے اس کو فوراً درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، اپنی غلطیوں کو بار بار نہیں دہراتے، پھر ان غلطیوں سے بچنے کی بھی اسٹریٹجی ڈیوائز کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے کہ ان ہدایات کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اوپر کے درجے سے ذرا نیچے آئیں تو واپس اوپر ہی جائیں، لڑکتے نہ جائیں. پھر کیونکہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے پھر دوسرا، تو ایک گناہ دوسرے کو کھینچ لاتا ہے اور انسان کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے. وہ کہتا ہے میں تو ہوں ہی برا، سو وٹ، میں اور بھی چند برائیاں کر لوں. اور شیطان اس کو کہتا ہے تم نے بخشے تو جانا نہیں، دنیا میں عیش کر لو، اپنی مرضی سے جیو. نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جنت کی طرف بلاتا ہے. اگر غلطی ہو گئی، کہیں سے کچھ ڈیمیج ہو گیا، فکس کر لو فوراً. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. ایسے ہی لوگوں کی جزا ان کے رب کی طرف سے بخشش اور جنت کے باغات ہیں. سبحان اللہ، یعنی چھوٹی سی قربانی ہے لیکن اجر بہت بڑا. جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا. یقیناً تم سے پہلے بھی کئی واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین میں چل پھر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسے ہوا. یہ کلام عام لوگوں کے لیے ایک واضح بیان ہے اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. اور تم کمزور نہ بنو اور غم نہ کرو
اور تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہوئے. یعنی بعض اوقات انسان کو ریٹریٹ کرنا پڑتا ہے، شکست ہوتی ہے، اس کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اپنے کسی موقف سے، لیکن ایسا نہیں کہ اس سے وہ اللہ کی نگاہ میں پیچھے ہو جاتا ہے، یا ایسا نہیں کہ وہ موقع بس آخری موقع ہوتا ہے کوئی نیکی کمانے کا. نہیں، پھر دن بدلتے ہیں، پھر حالات بدلتے ہیں، اور کسی بھی موقف میں پیچھے ہٹ جانا انسان کی بلندی کی علامت ہوتی، اس کے بڑے ہونے کی علامت ہوتی ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کیونکہ اللہ دراصل بندوں کا ایمان دیکھتا ہے. تمہیں اگر کوئی زخم لگا ہے تو بدر میں ان لوگوں کو بھی اسی طرح کا زخم لگ چکا ہے، اور ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. یعنی حالات اور دن ایک جیسے نہیں ہوتے. اور احد میں شکست اس لیے تھی تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لے، یعنی تمہارا امتحان مقصود تھا، اور تم میں سے کچھ کو شہید بنا لے، کیونکہ لوگوں کے اندر جنگ بدر کے بعد بڑا شوق اور ولولہ تھا، لہٰذا جنگ احد میں 70 شہید ہوئے، اور جنگ بدر میں 70 مارے گئے تھے دشمنوں کے، اور 70 قید بھی ہوئے تھے. تو اس اعتبار سے پھر بھی مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا. اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا، اور یہ اس لیے بھی تاکہ اللہ ایمان والوں کو خالص کر دے اور کافروں کو مٹا دے. حقیقت یہ ہے کہ آزمائشیں انسان کو اور پیور کرتی ہیں، چمکاتی ہیں، اس کا سٹیمنا بلڈ کرتی، کیپیسٹی بلڈ ہوتی ہے، انسان بڑے چیلنجز کے لیے تیار ہوتا ہے. جو چھوٹی مشکلات پہ صبر نہ کر سکے وہ بڑی مشکلات پہ صبر نہیں کر سکتا. آپ اوپر نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ چھوٹی چھوٹی تکلیف دہ چیزوں کو برداشت کرنے کے عادی نہ ہو، کیونکہ اوپر جانا ایک مشکل کام ہوتا ہے. جو ماؤنٹین کلائمبرز ہوتے ہیں ان سے پوچھئے کہ جتنا اوپر جاتے ہیں جب آکسیجن بھی ختم ہونے لگتی ہے تو اگرچہ منزل تک پہنچنے کا ایک جذبہ اور شوق اور محبت اور ولولہ بھی ہوتا ہے، لیکن جان جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے. اور یہ وہی کر سکتا ہے جو اس سے پہلے اپنے آپ کو اس کے لیے بہت تیار کر چکا ہو. ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی. تو سابقون اور مقربون کے درجات جو بلند ہوتے ہیں ان کی قربانیاں بھی بڑی ہوتی ہیں. کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تو اللہ نے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں کہ کس نے تم میں سے جہاد کیا اور کون صبر کرنے والے ہیں. تمہاری محنتوں کو ابھی دیکھا ہی نہیں. اور جہاد بالنفس بھی ہوتا ہے، جہاد بالمال بھی ہوتا ہے، جہاد بالقلم بھی ہوتا ہے، جہاد بالذات ہر چیز کا، یعنی اپنی عزت کے ساتھ بھی اور اپنے مال اور اپنی جان ہر چیز کے ساتھ ہوتا ہے. اور صبر کرنے والوں کو اللہ نے نہیں جانا، دیکھا نہیں، یعنی اللہ کو تو معلوم ہے لیکن وہ ثابت کرنا چاہتا ہے. اور یقیناً جنگ میں موت کا سامنا کرنے سے پہلے تو تم موت کی تمنا کر رہے تھے، تو بے شک اب تم نے اسے دیکھ لیا اور تم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے. اور محمد تو ایک رسول ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آیت اس وقت اتری جب جنگ احد میں یہ خبر مشہور ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. تو لوگوں کو ہوا کہ اب پھر ہمارے لیے کیا باقی بچا، آپ نہیں تو پھر یہ مشن تو کامیاب ہو نہیں سکتا، لہٰذا انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے. تو اس پر کہا گیا کہ وہ تو ایک رسول ہیں جن سے پہلے کئی رسول گزر چکے، کیا بھلا پھر اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹ جاؤ گے؟ اور جو اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹے گا تو وہ اللہ کا ہرگز کچھ نہ بگاڑ سکے گا. اور شکر کرنے والوں کو اللہ جلد اچھا بدلہ دے گا. یعنی تم ایک لیڈر کی خاطر نہیں لڑ رہے، تم صرف اللہ رب العزت کی خاطر، اس کے کلمے کی خاطر فی سبیل اللہ اس جگہ پر آئے ہو. اور کوئی نفس اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا. موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، اور جو کوئی دنیا میں اپنے عمل کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں دے دیتے ہیں. یعنی اگر دنیا کے کسی مقصد کے لیے تم نیکی کے کام کر رہے ہو تو دنیا میں مل جائے گا، اور جو کوئی آخرت میں اپنی کوششوں کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے دے دیں گے، اور ہم شکر کرنے والوں کو جلد اچھا بدلہ دیں گے.